آل عمران میں کون خطاب ہے؟ بار بار کون سی قوم کا ذکر آ رہا ہے؟ اہل کتاب. اہل کتاب کا. اہل کیونکہ کتاب. ہاں، کیوں یہ اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اہل کتاب کو ہی کیوں کہا جا رہا ہے؟ ان کے ہی بارے میں ساری چیزیں ان کو دعوت کے حساب سے ان کی ہی باتیں بتائی جا رہی ہیں، ان کی کتابوں کے بارے میں ان کی خامیاں، ان کی خوبیاں جو ہے وہ ساری کھول کھول کر بتائی جا رہی ہے. تو اسی لیے بار بار اہل کتاب یا اہل کتاب یا اہل کتاب. اہل کتاب، اہل کتاب مانی کون لوگ؟ یہودی اور نصارہ، یعنی جو کرسچن ہیں اور جو جیوز لوگ ہیں ان کے بارے میں، کیونکہ ان کو بھی ہماری طرح کتاب دی گئی تھی. اور داؤد علیہ السلام پر جو زبور نازل کیا گیا وہ بھی اہل کتاب ہیں. یہ سارے ہی اہل کتاب ہیں جن پر زبور، تورات اور انجیل نازل ہوئی. سب کو ملا کے کیا کہا گیا؟ اہل کتاب. بعد میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے نا کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن منهم باللہ والیوم الاخر، جو بن گئے، جو یہودی بن گئے. اللہ تعالیٰ وہاں کیا بول رہے ہیں؟ ہم نے نہیں بنایا، کیونکہ ہم نے تو اسلام پہ پیدا کیا تھا، لیکن جو خود سے بن گئے، یہودی بن گئے، نصارہ بن گئے، اور جیوز اپنے آپ کو بنا لیا، بنی اسرائیل میں سے بنا لیا، مجوسی بنا لیا. مجوسی یعنی آگ کی پوجا کرنے والے، ستاروں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے. یہ خود بنائے ہوئے دین ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین کون سا ہے؟ اسلام ہے. اسی لیے ان کو پکارا جا رہا ہے اہل کتاب. یعنی تم بھی تو وہی ہو نا، کہ تم پر بھی تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی. تم کیا کر رہے ہو؟ ذرا دیکھو کہ قرآن میں تمہارے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر آیت نمبر 98 سے تفسیر باقی تھی. قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ واللہ شہید علی ما تعملون. کہہ دیجئے اے اہل کتاب، کیوں تم کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اور اللہ تو گواہ ہے اس چیز پر جو تم عمل کرتے ہو. یعنی جو کچھ کر رہے ہو ایسا تو نہیں کہ تم چھپ چھپا کے کر رہے ہو، کوئی تم کو پکڑنے والا نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ریلیٹڈ دوسری آیت بھی ہے، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن تبغونها عوجا وانتم شہداء وما اللہ بغافل عما تعملون. اور اے اہل کتاب، کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو ایمان لاتا ہے؟ تم تلاش کرتے ہو اس میں ٹیڑھ، حالانکہ تم گواہ ہو اس پر. وما اللہ بغافل، اور نہیں ہے اللہ غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو. سبیل وہ راستہ، وہ راہ جو واضح ہو. اہل کتاب تم دوسرے لوگوں کو اللہ کے راستے سے جو راستہ واضح ہے کیوں روکتے ہو؟ ایک شخص جو اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے، کہ اللہ کے بارے میں نہ جانتا ہے، نہ دین کے بارے میں جانتا ہے، اور اس کو کوئی علم ہی نہیں ہے، مگر وہ کسی کو کسی اچھے کام سے روکے تو اس کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو خود نہ سمجھ ہے، اس کو تو خود ہی پتہ نہیں ہے. مگر افسوس تو اس شخص پر کہ جو جانتا ہے کہ اللہ کی کتاب میں کیا ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو روکتا ہے. جو کوئی ایمان لائے تم ان کو روکتے ہو، تم اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہو. عوج کہتے ہیں جو آنکھ سے ٹیڑھے ہوں. جو چیز عوج کیا ہے؟ عین واو جیم. عوج جو آنکھ سے ٹیڑھی لگے، اور عوج جو آنکھوں سے نظر نہ آئے. یعنی ایک چیز تو دیکھ رہے تو وہ ٹیڑھی لگ رہی ہے، تو وہ کیا ہے؟ عوج ہے. لیکن عوج کیا ہے؟ کہ جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ اس میں ٹیڑھے نکال رہے ہو، عقل و شعور میں جو پائی جاتی ہے. اور جبکہ تم کو سب معلوم ہے کہ یہ دین سچا ہے، یہ کتاب سچی ہے، تم گواہ بھی ہو. اور یاد رکھو اللہ غافل نہیں ہے اس چیز پر جو تم کر رہے ہو. تمہارے اعمال سے اللہ بے خبر نہیں ہے. یہ خاص طور پر علماء یہود سے خطاب ہے، یعنی جو پڑھے لکھے تھے، اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چوزن پیپل ہیں، تو ان کے لیے. اور تورات انجیل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ایسے، یعنی ان کے وہاں محفوظ تھی کانچ کے صندوق میں لاک لگا کر، کہ بس دور سے اس کو دیکھ سکتے تھے، زیارت کر سکتے تھے، لیکن پڑھ نہیں سکتے تھے، ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے.
خالی ان کے علماؤں کو یہ وہ تھا کہ وہ کتاب کو کھولتے تھے اور اپنے یعنی اپنے لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے، اور اپنے جو ان پڑھ قوم ہے ان کو اس کے پاس بھی نہیں آنے دیتے تھے. تو یہ ان کا وہ تھا. تو یہاں پر یہ ان اہل کتاب سے خطاب ہے کہ کیوں تم تو اپنے آپ کو اس کا تورات اور انجیل اور زبور کا عالم کہتے ہو نا، تو تم کو تمہاری کتابوں میں نہیں پتا ہے کہ اسلام کے بارے میں یا اللہ کے رسول کے بارے میں؟ انہیں علم سابق انبیاء اور اولو العزم رسولوں کے ذریعے ہوا. یعنی تمہارے انبیاؤں نے آ کر نہیں بتایا کہ ایک نبی آنے والے جن کا نام احمد ہوگا اور ان پر آخری نبی ہوں گے اور ان پر آخری کتاب نازل ہوگی. انہی انبیاء پچھلے نبی عربی، مکی، ہاشمی، امی، سید، اولاد آدم اور خاتم الانبیاء کی بشارت دے چکے ہیں. اللہ نے اہل کتاب کی بددیانتی پر انہیں ڈرایا ہے اور بتایا کہ وہ ان کے اس فعل سے باخبر ہے اور ان کی تکذیب و سرکشی کو خوب جانتے، چونکہ انہوں نے سابق انبیاء کی بات نہیں مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. اس لیے اللہ انہیں ان کے اس فعل کی قیامت کے دن سزا دیں گے، جس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد، نہ کوئی مددگار ہوگا، نہ کوئی سفارشی. تو یہاں پر ان کے لیے یہی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے کہ جو تم کر رہے ہو سب پتہ ہے، اور تم تو اتنے بڑے گمراہ ہو کہ علماء ہو کر تم خود بھی گمراہ ہو اور کیا کر رہے ہو، اپنے جو تمہارے جو یہ ہے عوام ہے ان کو بھی تم بھٹکا رہے ہو اللہ کے راستے سے. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اب ہم سے خطاب ہے، یعنی ایمان والے کون ہیں؟ ہم بھی ہیں. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کہ اگر تم باتیں مانو گے ان کی اہل کتاب کی، وہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں گے. آج یہی تفرقہ بازی ڈال کر آج یہی ہو رہا ہے. مسلمان کا فرقہ پرستی کی وجہ سے دشمن ہو گیا ہے. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ پادری نے کیا کہا تھا کہ مسلمان نہیں رہے. یعنی ایک پادری سے لوگوں نے پوچھا کہ تم جو اتنا ٹیڑھ نکالتے ہو اسلام میں، ایک انٹرویو میں کسی عالم نے سے انٹرویو لیا تھا تو اس سے سوال کیا تھا، جو پادری تھا ان کا بڑا، اس سے سوال کیا کہ تم مسلمان لوگوں کو چینج تو نہیں کر پا رہے ہو کہ وہ تمہارے دین سے پھر کر اسلام چھوڑ کر کرسچن بن جائیں اور یہودی بن جائیں، یہ تو نہیں کر پا رہے ہو، تو پھر تم کیوں محنت کرتے ہو؟ تو اس پادری نے کیا کہا تھا، ہم چاہتے بھی نہیں ہے کہ وہ کرسچن بن جائے، یہودی بن جائے، ہم تو چاہتے کہ یہ مسلمان ہی نہیں رہے. یعنی نام کا ٹائٹل لیبل تو ان کے ساتھ رہے لیکن اصل میں یہ مسلمان نہیں رہے. اور آج مسلمان کا حال یہی ہے، صرف ٹائٹل لگا ہوا ہے نام کا، لیکن ان کے عمل دیکھ لو، اللہ سے کتنی دوری، اور ان کے حرکات دیکھ لو اور ان کے ساری عادات دیکھ لو، تو شرم آئے گی کہ اہل کتاب بھی سوچیں گے کہ یہ کیسے مسلمان. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. تو اس نے یہی سوال کیا تھا، تو اس نے کہا تھا میں نہیں یہ چاہتا کہ وہ مسلمان نہ رہے. لہٰذا یہی کوشش ہر طرف سے یہودی کر رہے ہیں، ہو رہی ہے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی، اس کتاب سے دور رکھنے کی. ایمان لانے کے بعد تم کو پھیر دیں گے. بظاہر تو تم مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں مگر اپنے ہی اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں کہ یہ سب 1400 سال پہلے کی بات ہے. ایک مسلمان عورت یا مسلمان مرد مسلمان نظر آنے سے شرماتی ہے یا شرماتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اسی کے لیے کہا ہے کہ کیسے تم مسلمان ہو. یعنی مسلمانوں کو ہوشیار کیا گیا کہ وہ ہرگز اہل کتاب کی اطاعت نہ کرے، کیونکہ یہ مسلمانوں سے جلتے ہیں. اور جلن اس بات کی ہے کہ اللہ نے ان میں اپنا فضل یعنی رسول کیوں بھیجا. جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں ہم لوگ پڑھ چکے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اکثر اہل کتاب تم سے جلنے کی وجہ سے چاہتے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد پھر کفر میں لوٹا دیں. يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بول رہے ہیں کہ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور تم کس طرح کفر کر سکتے ہو
باہم جنگ و جدال کو کفر کہا گیا ہے، حالانکہ تم پر تو قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن سننے والے اور تمہارے اندر اس کا رسول موجود ہے۔ ہدایت کی دو مضبوط چیز کتاب اللہ اور رسول اللہ، اور جو کوئی اللہ کو مضبوطی سے پکڑے یعنی اللہ کی راہ، گویا اسلام دشمن یہود سے بچنے کے طریقے کے لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اگر یہ دو چیزوں پر جمے رہیں گے تو گمراہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آج بھی انہی دشمنوں کو بڑا سمجھا گیا، ان کی باتوں کو نقل اللہ کو چھوڑ کر ان کو بڑا ماننا، تو ان تمام گمراہ کن فتنوں سے بچنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ تو چوتھا پارہ جو ہے اس میں امت مسلمہ کو درپیش مسائل اور ان کا حل اور اصلاح کا پروگرام کیا ہونا چاہیے اس پر زیادہ توجہ دی گئی ہے، اور آپس میں اختلاف تفرق بازی سے روکا گیا ہے۔ پھر جنگ احد کو بیچ میں لا کر اس سے روکا گیا اور اس کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ اگر احد یعنی جیسی حالت پیدا ہو تو مسلمان کو شکست ہوئی تھی، اور جب تک آپس میں اتحاد اتفاق ہوگا مسلمان کامیاب و کامران رہیں گے۔ اس صورت میں آپ کو اصلاح امت کا پروگرام ملے گا کہ ہم اپنے حالات کی کیسے اصلاح کریں، یعنی ہم کو بتایا گیا اس میں طریقہ کہ اصلاح کرنا چاہتے ہو، اپنے آپ کو مسلمان اچھے بن کر رہنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو کہ ان طریقوں پر غور و فکر کرو، ان طریقوں پر عمل کرو، اور ہمارے حقیقی مسائل کیا ہیں، ہماری مشکلات کیا ہیں، ہم کن خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان سب سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آگے کی آیت یعنی مشکلات اور ان سے نکلنے کا حل بتایا گیا آگے کی آیت میں۔ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یعنی ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا اہل عقل کا شیوا نہیں ہے، بلکہ عقل سے بعید ہے۔ اللہ نہ کرے کہ تم ایمان لا کر مرتد ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں روزانہ اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں، پھر اللہ کے رسول بھی تم میں موجود ہیں، جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 8 میں آئے گا، وما لکم لا تؤمنون، بھلا تم کیوں ایمان نہ لاؤ گے جبکہ تمہیں اللہ کے رسول ایمان کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ تم سے عہد بھی لے چکے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تمہیں کون سے مومن پسند ہے؟ بولے فرشتے۔ فرمایا بھلا وہ کیوں ایمان نہ لائے حالانکہ وہ اپنے رب کے پاس ہیں؟ پھر انہوں نے انبیاء کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیوں نہ ایمان لائیں، ان پر تو وحی اترتی ہے۔ صحابہ بولے پھر تو ہم ہیں۔ فرمایا بھلا تم کیسے ایمان نہ لاتے جو میں تمہارے سامنے ہوں؟ پوچھا پھر کون لوگ ہیں مومن، پسندیدہ مومنوں میں سے پھر کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو تمہارے بعد آئیں گے، کتابیں پائیں گے اور ان میں جو کچھ ہے اس پر ایمان لائیں گے۔ تو ہم سے خطاب ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہمارے سامنے قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہاں اللہ کے رسول تھے، ان پر کتاب نازل ہوئی تھی اور انہوں نے امانت کے ساتھ ہم تک ایک ایک بات کو پہنچا دیا۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ پھر فرمایا جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے وہی سیدھی راہ پر ہے، یعنی کتاب و سنت کو مضبوط پکڑ لینا اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا ہدایت کا بہترین ذریعہ، گمراہی سے بچنے کا بہترین وسیلہ اور منزل پر پہنچنے کا کامل ترین سبب ہے، اور صحت و ثواب کی سیدھی راہ، حصول مراد کا کامیاب زینہ یہی ہے۔ کیا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ اگر یہ دو چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، کتاب اور سنت، اگر اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور آخرت کی کامیابی بھی انہی دو چیزوں پر ہے۔ یعنی آخرت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کون سے مسلک سے آئے، کون سے فرقے سے آئے، اور تم کون سے پیر کو فالو کرتے تھے، کون سے عالم کو تم اپنا بڑا مانتے تھے، نہیں، کیا تم نے اللہ کی کتاب پر عمل کیا، کیا تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، ان کے طریقے پر چلے، یہ سوال کیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 102، اور آگے اور 3-4 آیتیں آئے گی، جیسے سورہ نساء کی پہلی آیت آئے گی، پھر اس کے بعد آئے گی سورہ صف کی، جہاں جہاں پر یہ آیتیں آئے گی وہاں پر ہم اس کو لکھائیں گے
اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ بتائیں گے کہ بہت سی آیتیں ایسی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3-4 آیتیں خاص جمعہ کے دن اور عیدین کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے. اس میں سے ایک آیت یہ ہے، آیت نمبر 102 آل عمران کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو. سارے مسائل کے حل ذاتی اصلاح کیسے؟ تقوی. جیسا کہ تقوی کا حق ہے، صرف ظاہری اور نام کا تقوی نہیں کہ اتنا تقوی جو حق ہے تو اللہ کا ڈر کیسے ہو کہ ساری زندگی خواہ سامنے ہو لوگوں کے، خواہ اکیلے میں ہو، اللہ سے ڈریں، چاہے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نقصان ہو، اس کی پرواہ کیے بغیر اطاعت اللہ کی اور ساری زندگی رب کی اطاعت اور فرما برداری سے یا نافرمانی سے پرہیز. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھولا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے. یعنی حق تقاتی ہی کیا ہے مطلب؟ اللہ سے کا حق رکھنے کا، ڈرنے کا، یہ ہے حق تقاتی ہی. جب آیت نازل ہوئی صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے کہ ہم تو حق ادا کر ہی نہیں کر سکتے، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، واتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہو. ہر شخص اپنی حد اور لمٹ کے مطابق جو کر سکتا ہے وہ کرے. ہر ایک سے اتنا ہی پوچھا جائے گا جتنی اس میں طاقت تھی. تو ہر شخص دوسروں کا نگران بننے کی بجائے یہ فکر کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنے لیے. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ہم اگر کوئی اچھا کام کر رہے ہیں اور دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ تو نہیں کر رہے ہیں تو ہم بھی رک جاتے ہیں وہ کرنے سے، اور دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ یعنی کہ پھر ہم بھی کیوں کریں، لہٰذا وہ نیکی جو ہم آسانی سے کر سکتے تھے وہ بھی ہم کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ دوسرے نہیں کر رہے ہیں. تو ہر ایک استطاعت حالات مختلف ہوتی ہے، ہر ایک سے اس کی استطاعت کے مطابق سوال کیا جائے گا. اور فکر تمام انبیاؤں کا یقین، یعنی یعقوب علیہ السلام کا بھی یقین تھا اور یہ تھا کہ مرتے دم تک ان کا، جیسے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے کہ نہیں تم کو موت آئی اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. تو الا وانتم ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو ہرگز نہ موت آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یعنی مرتے دم تک اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر قائم، کہ موت بھی تم کو ایسی حالت میں آنی چاہیے جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جس حال میں تمہاری زندگی بسر ہوگی اس پر تمہاری موت آئے گی، اور جس پر تمہاری موت ہوگی اس پر تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، اسی حال میں اٹھیں گے. جیسے کہ حاجی لوگوں کے بارے میں کہ اگر وہ احرام کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو قیامت کے دن کس طرح اٹھیں گے؟ لبیک کہتے ہوئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کا سفر کیا تھا، حج کر چکے یا حج نہیں کیا اور ابھی اس سے پہلے موت آ گئی، لیکن احرام کی حالت میں وہ اٹھائے جائیں گے کہ لبیک کہتے ہوئے. وہی انما الاعمال بالنیات، جس کی جیسی نیت ہوگی اس کے اوپر مطابق اٹھایا جائے گا. تو سوچ لو کہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جیسی تمہاری زندگی ویسی تمہاری موت ہوگی اور اس پر تم اٹھائے جاؤ گے قیامت کے دن، اسی حال میں اٹھیں گے اور جس حال میں مرے گا، اور مرتا ہے اس حال پر جس پر اس کی ساری زندگی کی مصروفیت رہی ہو. تو رک کر ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ دن رات کا میرا مشغلہ کیا ہے، یعنی میرا سب سے زیادہ کس کام میں دل لگتا ہے اور وقت لگتا ہے. کیا اگر برے میں گزر رہا ہے وقت میرا، اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، اگر اس حال میں میری موت آ گئی تو کیا میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل ہوں؟ اور موت کے وقت بھی اچھا گمان، اور اس حال میں پر موت کہ تم مسلمان ہو، صرف نام کے ظاہری مسلمان نہیں ہو بلکہ اللہ کا حق ادا کرنے والے مسلمان. لہٰذا ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ مرزقنا الاخلاص و حسن الختام، اے اللہ اخلاص کے ساتھ میرا آخری عمل بہترین نصیب کرنا. جیسے کہ اقبال گیلانی کے والد کا وہ بیان ہے کہ وہ قصہ بیان کرتے ہیں اپنے بچپن کا کہ ہم جب بازار سے گزرا کرتے تھے تو وہاں پر ایک آدمی گھاس بیچا کرتا تھا جانوروں کے لیے، اور دن بھر صبح سے لے کے شام تک ہم جاتے بھی تھے اس راستے سے، واپس بھی آتے تھے، اس کی ایک ہی آواز آتی تھی، 2 پیسے کا گٹا، 2 پیسے کا گٹا، 2 پیسے کا گٹا، سارا دن یہی ایک آواز.
اب جب اس کی موت کا وقت آیا اور اس کو لوگ کلمہ پڑھا رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لو اور وہ کرو، تو اس کے منہ سے یہی نکل رہا ہے کہ 2 پیسے کا گٹھا، 2 پیسے کا گٹھا، 2 پیسے کا گٹھا۔ اسی لیے جیسے کہ ایک سعودی نوجوان کا واقعہ ہم لوگ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں دوسری کلاسوں میں، کہ بہت اسپیڈ سے گاڑی چلا کے اور فل میوزک کے ساتھ وہ جا رہا تھا، اچانک اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور جو ایک درخت سے اس کی کار ٹکرائی اور اسٹیئرنگ پر اس کو سر لگ گیا اور خون نکلنے لگا۔ اب میوزک فل چالو ہے، اب وہاں پر جو موبائل پر جو پولیس ہوتی ہے وہ آئے، فوراً ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا کوشش کی کہ اس کا میوزک سسٹم جو ہے وہ بند کر دیا جائے، لیکن وہ بند نہیں ہو رہا تھا اور اس کو کہہ رہے قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا اللہ، لیکن اس نے کیا کہا، وہی گانا دہراتے ہوئے اس کو موت آئی۔ تو ہم سوچ لیں کہ ہم کس حال میں اپنی وہ گزارتے ہیں دن، جس حال میں ہمارا دن گزرتا ہے ویسے ہی ہماری موت ہوگی۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یعنی اللہ کی اطاعت کرو، نافرمانی سے بچو، اللہ اسے یاد رکھو، کسی حال میں بھی مت بھولو، اس کی نعمتوں کا شکر و بجا لاؤ، ناشکری نہ کرو۔ پھر فرمایا اسلام ہی پر مرو، یعنی قوانین صحت یا احکام اسلام کی حفاظت کرو تاکہ اسی پر موت آئے، کیونکہ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ جو جس حال میں زندہ رہتا ہے اسی میں فوت ہوتا ہے، اور جس حالت پر فوت ہوگا اسی پر اٹھایا جائے گا۔ لہٰذا توحید ہی پر زندہ رہو، اسی پر مرو اور اسی پر اٹھو، اس کے خلاف موت و زندگی سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 3 دن پہلے فرمایا رب العالمین سے اچھے گمان ہی کی حالت میں مرو۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے بندے کے گمان کے موافق ہوں، اگر وہ مجھ سے اچھا گمان رکھے تو اسی کے لیے اور برا گمان رکھے تو اسی کے لیے، یعنی انسان جیسا گمان رکھے گا وہی اس کے ساتھ ہوگا۔ ایک انصاری بیمار تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، آپ نے انہیں حالت نزا میں پایا، یعنی سکرات کی حالت میں۔ پھر سلام کے بعد ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بولے اچھا ہے، اللہ سے امیدوار رحمت ہوں، یعنی امید رکھتا ہوں رحمت کی اللہ سے اور اپنے گناہوں سے ڈر بھی رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت یہ دونوں باتیں کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہوتی مگر اللہ اسے اس کے گمان کے مطابق عطا فرماتا ہے اور ڈر سے امن دے دیتا ہے، یعنی جو ڈر ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ اس کو امن میں دے دیتے ہیں۔ حزام فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ میں سجدے میں کھڑا ہو کر ہی گروں، یعنی مسلمان ہو کر حالت اسلامی پر مروں، یا میدان جنگ میں ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہوا مارا جاؤں، بھاگتا ہوا نہیں۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ کی کہ کوشش یہ کرنا چاہیے کہ موت آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اور انبیاؤں کی دعا جب آپ دیکھیں گے قرآن میں تو ہر نبی کی دعا، جیسے ابراہیم علیہ السلام ربی حبلی من الصالحین وجعلنی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم ولا تخزنی یوم یبعثون۔ یوسف علیہ السلام کی دعا دیکھو، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ انبیاء ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ بخش دیے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو ہمارے لیے تو کتنا زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے اور ایمان کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے آیت نمبر 103 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اللہ کی رستی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ حبل اللہ کیا ہے؟ القرآن حبل اللہ ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے۔ کہاں سے ثبوت ملتا ہے؟ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جو زندگی کا راستہ ہے اس میں جگہ جگہ شیطان بیٹھے ہوئے ہیں جو پکارتے ہیں اللہ کے بندے ادھر آ جا، ادھر آ جا، یہ راستہ ہے، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے دوسری طرف لے جائیں۔ تو کیا کرو ایسے میں کہ ان شیطانوں سے بچنے کے لیے کہ اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، کیونکہ اللہ کی رسی قرآن ہے، رسی سے ہم
عموماً کیا کام لیتے ہیں؟ دو چیزوں کو آپس میں جوڑ کر گاڈ باندھ دیتے ہیں، جوڑتے ہیں، کنیکشن کرتے ہیں۔ تو اللہ کا جو بندے سے تعلق ہے، کنیکشن ہے، کیسے جڑے گا؟ اس کتاب کے ذریعے سے۔ یہ ایسی رسی ہے جس کا دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، آسمان سے زمین تک جو چیز ہمیں جوڑے گی وہ یہی اللہ کی کتاب ہے، کیونکہ یہ اللہ کی پسند اور ناپسند بتانے کا ذریعہ ہے۔ جیسے رشتہ داروں کو اگر ہمارے بچے کبھی کسی رشتہ دار سے نہ ملے ہو، نہ دیکھے ہوں، تو جب بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے تو بچے کیا کہتے ہیں؟ یہ کون ہے؟ ہم نہیں پہچانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی دیکھا ہی نہیں ان کو، کبھی ان سے ملے ہی نہیں، تعلق ہی نہیں رکھا ان سے۔ تو یہ تعلق کے لیے ملتے جلتے رہنا، بات چیت جاری رکھنا ضروری ہے، اور سب مل کر پکڑو۔ ہر مسلمان کو اس کتاب سے جڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اور یہ ضروری ہے۔ اور جب سب کا ہاتھ ایک ہی رسی پر ہوگا تو سب قریب ہو جائیں گے، سب کا مقصد ایک ہو جائے گا۔ مثلا یعنی اس کو پکڑنا، کیونکہ تفرقے میں پڑنے کا نقصان خود مسلمان کو ہو رہا ہے، اور ان کو اس نقصان کا احساس بھی نہیں ہے، کہ جیسے کہ اس کے بارے میں اقبال نے کیا شعر کہا ہے کہ منفعات ایک ہیں اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی۔ منفعات یعنی نفع بھی سب کا ایک، اور نقصان بھی سب کا اس قوم کا ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی ایک، قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو تم مسلمان بھی ہو؟ جب ہمارا ٹارگیٹ اور منزل نظر سے اوجھل ہو گئی ہے، تعلق اس کے ساتھ قرآن سے ہم نے کمزور کر لیا ہے، تو کیسے پھر ہم اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ سکتے ہیں؟ تو نتیجہ کیا نکلا کہ ہم بکھر گئے۔ جیسے کہ تسبیح یا مالا اگر ٹوٹ جائے تو کس طرح بکھر کر الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر ان بکھرے ہوئے موتی اگر الگ الگ پڑے ہیں تو ان کا کوئی وجود، کوئی استعمال باقی نہیں رہتا، یعنی ایسے ہی اٹھا کے کہیں ڈال دیتے ہیں اگر تسبیح ٹوٹ جائے یا مالا ٹوٹ جائے، اگر الگ الگ پڑے رہے۔ لیکن اگر یہی چیز کو ملا کر، اور دشمن کی چالوں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رسی میں جڑ جاؤ، قرآن کو پکڑ لو، سبھی یہ کام کرو۔ جب تک جسم میں روح ہو تو وہ جہنم کو روکے رکھیں گی، جسم سے روح نکل گئی تو وہ جسم بیکار، یعنی جب تک جسم میں روح ہو تو وہ کیا ہے؟ روح کو، جسم کو روک کر رکھے گی، اور جسم سے اگر روح نکل گئی تو وہ جسم بیکار ہے، کسی کام کا نہیں۔ اسی طرح جب تک تمہارے اندر قرآن کی اہمیت ہے، قرآن سے جڑے ہوئے ہو، تو سمجھو تم سچے اور پکے مسلمان ہو۔ اگر تم اس سے دور ہو گئے تو یاد رکھو پھر وہ رسی سے عہد میثاق ازل مراد ہے، اور قرآن جیسا کہ بعد والی آیت میں فرمایا جہاں یہ پائے جائیں وہیں ان پر ذلت ڈال دی گئی، مگر اللہ کے عہد اور لوگوں کے عہد کے ساتھ۔ نیز قرآن بھی مراد ہے۔ اللہ کے رسول نے صفت قرآن میں فرمایا کہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے اور اس کی سیدھی راہ ہے، بلکہ اس معنی میں خاص حدیث بھی ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے۔ یقین مانو یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی ظاہری نور ہے، یہی سراسر شفا ہے اور مفید ہے۔ یہ اپنے مضبوط پکڑنے والے کے لیے پناہ گاہ ہے، اور پیروی کرنے والے کے لیے بچاؤ اور نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہم کیسے جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہیں، ہم دنیا میں کیسے فرقہ واریت سے بچ سکتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے والے بن جائیں۔ اتحاد بھی آپس میں، اتحاد بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے۔ یاد رکھو تم خونخوار دشمن تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ فَأَلَّفَ بَيْنَكُمْ، یعنی وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے اس احسان کو کہ تم آگ کے گھڑے کے کنارے پر کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اللہ کی یہ نعمت ہے، تم آپس میں لڑتے جھگڑتے تھے، کیونکہ عرب کی تاریخ جو ہے وہ 1700 جنگوں کا ریکارڈ موجود ہے، کہ اتنی بڑی قوم بس ایک دوسرے کو دشمن کی حیثیت سے جانتے تھے، لڑنے کے ماہر تھے، کیونکہ ان کی زندگی میں جہالت اتنی تھی کہ کھانا پینا کمانا اور باقی کے وقت دشمنی، جنگ و جدال، جیسے فضول وقت اگر
چھوٹے بچے یعنی ان کو اسکول کی چھٹی ہے تو کیا کریں گے؟ آپس میں تھوڑی دیر کھیلیں گے پھر اس کے بعد جھگڑا. تو اللہ نے اسلام کے ذریعے اس میں دشمنی کو الفت میں بدل دیا. یعنی یہ ایسی قوم تھی عرب قوم کے آپس میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، لوٹ مار کرنا، یہ ساری چیزیں تھی. لیکن اسلام آنے کے بعد ان کے لیے کیا ہے کہ یہ ان کا دین بدل گیا. تو اللہ نے اسلام کے ذریعے آپس میں دشمنی کو الفت میں بدل دیا. اس دین کی وجہ سے بھائی بھائی بنے. اس کے بعد پھر دشمنی عداوتیں جیسے کہ وہ حدیث میں واقعہ ہے، پھر بھی تم پچھلے یعنی بنتے پھرتے ہو. اس کا ذکر ہے کہ یہ لڑانا یہودیوں کی چال ہے. اور اگر اس بات کو ہم اپنے اوپر لیں کہ ہمارا یہاں ایک دوسرے سے یعنی جڑنا، باہم مل کر بیٹھنا، یہ کس چیز نے ہم کو جوڑا ہوا ہے کہ ہم بعض کے تو نام بھی نہیں جانتے آپس میں اور نہ ایک دوسرے کو دیکھے ہیں، لیکن کسی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی نہیں جانتے، مگر اللہ کی کتاب نے ہم کو جوڑا ہوا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ ایک دوسرے سے یعنی کچھ وقت کے لیے انسیت ہے، محبت ہے، اور یہی محبت قیامت کے دن کام آئے گی اور عرش عظیم کے سائے میں جگہ دلانے کی ذریعہ بنے گی. تو یہ کتاب اگر کسی ایک جماعت کو جوڑ سکتی ہے تو پوری کی پوری امت اگر اس پر عمل کرنے والی بن جائے تو کیسے نہیں اللہ تعالیٰ اس میں الفت ڈال دیں گے. اور یہ اتحاد و اتفاق کیسے ہوگا؟ یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ اس نعمت کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم خون خوار دشمن تھے، اللہ نے تم میں محبت پیدا کرتی. اور اوس اور خزرج سے خطاب ہے، یعنی مدینے کے دو قبیلے تھے اوس اور خزرج. عہد جاہلیت میں ان دونوں میں پرانی دشمنی چلی آتی تھی اور بڑی سخت عداوت رہتی تھی اور لڑائی کی آگ برابر بھڑکتی رہتی تھی. جب اللہ کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے اور اسلام آ گیا مدینے میں اور اسلام کی گود میں چلے گئے تو ان میں عداوت کے بدلے محبت، دشمنی کے بدلے دوستی اور بغض و حسد کے بدلے پیار و محبت پیدا ہو گئی. اب یہ بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے لگے، ایک دوسرے کی مخلصانہ خیر خواہی کرنے لگے اور اللہ کی رضا کے لیے سب صبر و شکر کے ساتھ رہنے لگے. جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 62 63 میں آئے گا، والذی ایدک، اللہ ہی نے اپنی مدد سے اور مسلمانوں سے آپ کو قوت پہنچائی اور ان کے دلوں میں محبت پیدا کی. اگر آپ زمین بھر کر والف بین قلوب، یعنی آپ زمین بھر کر بھی سونا اگر خرچ کرتے تو ان کے دلوں میں محبت ڈال نہیں سکتے تھے. یہ الفت اور محبت ڈالنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر فرمائے تم آگ کے گڑھے پر کھڑے تھے، کفر و شرک نے تمہیں جہنم کے کنارے تک پہنچا دیا تھا کہ اللہ نے اپنی مہربانی سے تمہیں توفیق اسلام دے کر اسے بچا لیا. جس روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت حنین میں بانٹا تو آپ نے یہی نعمت صحابہ کو یاد دلائی تھی. اس تقسیم سے کچھ لوگ ناراض تھے کیونکہ آپ نے حسب مصلحت کسی کو تو بہت کچھ دیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. جب لوگوں نے کہا سنا تو آپ نے انصار میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے انصار کے لوگوں، کیا تم گمراہ نہیں تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی. اور غرض جو بات بھی آپ فرماتے انصار یہی جواب دیتے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں. اور ایسی محبت ڈال دی کہ آگے دیکھیں گے بدر کی جنگ میں کہ جب بھائی بھائی یعنی مکے سے لوگ جو مدینہ گئے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال تھا، نہ ان کا کوئی بزنس تھا، نہ گھر تھا، نہ بیوی بچے تھے، کچھ بھی نہیں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصار اور ایک مہاجر جو مکے سے آئے تھے آپس میں بھائی بھائی ایسے بھائی بھائی بن گئے کہ ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف کی ہے کہ تم یاد تو کرو کہ تم اس جاہلیت والی باتوں میں پھر سے نہیں چلے جانا. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پر جمے رہو، ہدایت پر جڑے ہوئے رہو، تم کو کوئی بھٹکا نہیں سکے. یہ کیونکہ جو یہودیوں میں سے کچھ لوگ منافقین جو نام کے مسلمان ہو گئے تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ کچھ نہ کچھ پرانی باتیں یاد دلا کر ان کو لڑایا کرتے تھے. اچھا تم اپنا مال ان کو دے رہے ہو، تم اپنی ساری جائیداد ان کے نام کر رہے ہو، یہ تو تمہارے ایسے اور ایسے دشمن تھے. اب یہ جب پرانی بات ہوتی تو انسان کیا ہے واپس اس میں بیک گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے اور واپس پھر وہی چیز سوچنے لگتا ہے. تو یہاں پر یہی وجہ کہ تم یہ مت بھولو اللہ تعالیٰ نے تم کو ہدایت دی، اپنی آیتیں تم کو بیان کی تاکہ تم ہدایت پر جمے رہو. اور تمہاری ہدایت پر جمے رہنے کا ایک اور ذریعہ ہے، وہ کیا ہے؟
وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو یہ کام کرو۔ یہ کون سی امت ہے؟ امت سے مراد یہاں ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، اور یہاں مراد ہے گروہ علماء کا، کہ علم والے خیر کی طرف بلائیں لوگوں کو۔ جو دین کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں، وہ کیسے دین کی طرف لوگوں کو بلا سکتا ہے؟ کیونکہ آج دین کو اس سے بھی بہت نقصان پہنچ رہا ہے کہ جماعتیں تو بہت سی وجود میں آ گئی ہیں، مگر جماعت میں کم از کم قرآن کا فہم، قرآن کو جاننا، اور ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کیونکہ امام باقر عرف سے مراد یعنی پہچانی ہوئی چیز۔ اگر ہم عرف سے معنی کیا ہے کہ وہ چیز جو جانی پہچانی ہو۔ اگر ہم کو لوگوں کی ایسی معروف کی طرف بلانا ہی ہے جس میں لوگ پہلے سے مبتلا ہیں، تو پھر اس میں رہنے دیجئے۔ یہاں مراد معروف سے جو قرآن و سنت سے موافقت کرتا ہے، کوئی چیز جو اس سے ثابت نہیں، خواہ وہ لوگوں میں کتنی ہی پسندیدہ کیوں نہ ہو، کتنا ہی اس کا رواج عام ہو چکا ہو، کتنے ہی اس کے ماننے والے بن گئے ہوں، اس کو معروف نہیں کہا جائے گا۔ یعنی زیادہ تر لوگوں کو آپ گمراہی کے کام کرتے ہوئے دیکھو تو یہ نہیں آپ کہو گے کہ اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ کام صحیح ہے، نہیں، بلکہ اگر اس میں قرآن اور سنت سے ان کا طریقہ نہیں ہے تو وہ معروف نہیں ہو سکتا، وہ منکر ہی ہوگا۔ تفرق بازی کا جو حل ہے، جو خیر کی طرف بلائے، منکر سے روکے، منکر انکار سے ہے، شریعت جس کا انکار کرتی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شرعن عقلاً کچھ چیز عقل کے مطابق بہت اچھی لگتی ہے، مگر شریعت میں وہ ناپسندیدہ ہے۔ مثلاً مجھے کوئی چیز یہاں بیٹھے ہوئے اچھی لگی، عقل اگر یہ مشورہ دے رہی ہے کہ اٹھا لو تو تم کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوا؟ تم کو پسند ہے، یہ آسانی سے مل بھی رہی ہے، مگر عقل یہ پہچان کرتی ہے کہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، اس کو چوری بولا جائے گا۔ مثلاً عقل کیا کہہ رہی ہے کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، کوئی اس کا دعوے دار بھی نہیں ہے، اور کوئی اس کو وہ لینے والا بھی نہیں، یا چلو تم کو پتا ہے کس کی ہے لیکن مجھے اچھی لگ رہی ہے اس لیے میں نے اٹھا لیا۔ تو عقل تو کیا کہتی ہے؟ ہاں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں اٹھا لو، کوئی بات نہیں۔ لیکن شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں، اسلام میں یہ چیز چوری ہے، یہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو شرعن کیا ہے؟ وہ جو شریعت کے مطابق ہو، خواہ اس کے کرنے والے تھوڑے ہوں، جس کا جواب قرآن و سنت میں موجود ہو، اور کرتے ہوئے دل مطمئن ہو، کھٹک پیدا نہیں ہو، اصل روح سے نہ ٹکراتی ہو۔ جو یہ کام کریں گے ان کے لیے کامیابی ہے، اللہ کی نظر میں یہی مفلحون ہے، چاہے کہ دنیا کے لوگ ان کی عزت کریں یا نہ کریں۔ اللہ کی نظر میں بڑے بن جاؤ یہ کام کر کے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاح کا راستہ وہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی یعنی کچھ لوگ دعوت خیر ہی پر اپنی زندگیاں وقف کریں۔ یعنی یہ امت محمدیہ پر واجب ہے کہ لوگوں کو برائی سے روکے اور بھلائی کی طرف حکم دے، ورنہ کیا ہوگا پھر کہ تم دعائیں کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ یعنی کچھ لوگ دعوت خیر ہی پر اپنی زندگی وقف کر دیں اور لوگوں کو اچھی باتوں کی رغبت دیتے رہیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں، اصلی فلاح یافتہ یہی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشن اپنی امت کے حوالے کر کے گئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی زندگی میں دین مکمل کر کے بتا دیا، پڑھ کر بتا دیا، کر کے بتا دیا۔ اب صحابہ کرام اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لے چکے تھے، لے لینے کے بعد وہ اس پر عمل کرتے اور اس کو وہیں اسٹاپ کر دیتے تو کیا ہوتا؟ آج ہم مسلمان ہوتے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا مسلمان کیا چیز ہے، لیکن ان لوگوں نے محنت کی نا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھے، دین سیکھے، اور دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے۔ سبھی صحابہ کرام ضروری نہیں کہ مکے میں یا مدینے میں فوت ہوئے، کچھ گئے ایران میں، کچھ آئے ہندوستان میں، کچھ گئے چائنا میں، کچھ گئے افغانستان میں، کچھ گئے دوسری جگہ کنٹریز میں، اور وہاں پر جا کے ان لوگوں نے محنت کی، دین کا کام کیا، اور اس کے بعد کیا کیا کہ اگر ان کو موت آ گئی تو وہیں پر وہ دفن کیے گئے۔ تو یہ اس طرح سے دین پھیلا جب وہ کونے کونے میں اپنی ذمہ داری کو لے کر چلے۔ تو آج ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ایمان ہی نہیں ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز تم بری دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے، اور اگر تمہارے میں طاقت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے، مثلاً ایسا ماحول ہے جہاں پر اگر ہاتھ سے روکنے جائیں گے تو وہاں پہ اتنا فساد پھیل جائے گا، تو پھر زبان سے لوگوں کو بتاؤ
کہ دیکھو یہ گناہ کا کام ہے، یہ غلط ہے، یہ دین سے روکنے کا وہ ہے، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب کبھی ایسا ماحول ہے کہ آپ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ پاتے، پھر وہاں پر اول تو دل میں اس کام کو برا سمجھو کہ یہ برائی ہے، اس کو وہ نہیں کرو میں کیا کر سکتی ہوں، ابھی سبھی کر رہے ہیں تو کیا ہوا، کبھی کبھار کرنے میں حرج کیا ہے، نہیں، پھر آپ نے اس کو دل سے مان لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو، زبان سے روک سکتے ہو روکو، اگر وہ نہیں تو دل میں کم از کم برا سمجھو اور اس مجلس سے، اس محفل سے، اس جگہ سے ہٹ جاؤ، ورنہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا نافرمانی کرنے والوں پر تو تم اس میں پیسے جاؤ گے، یعنی تم پر بھی آئے گا، ایسا نہیں کہ تم بچ جاؤ گے، تو تم ہٹ جاؤ وہاں سے، یعنی دل میں برا سمجھ کر اس کو وہ کر کے۔ لیکن بہت سے لوگ تو کیا ہوا، اب اتنا بھی نہیں ایکسٹریم میں جانا چاہیے، اتنا بھی وہ نہیں کرنا چاہیے، ماحول کے حساب سے چلنا چاہیے۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو تو وہ کر کے بتاؤ، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ حق پر وہ کون سی جماعت رہے گی ہمیشہ، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں۔ اب اپنے اپنے طریقے کو ہر فرقہ دیکھ لے کہ وہ کون سے طریقے پر، کیا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے، کیا وہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہے، اگر ہے تو آنکھ بند کر کے فالو کرنا ہے، اور اگر بھٹکے ہوئے ہیں اپنی اپنی مرضی کا دین بنا لیے تو پھر اللہ تعالیٰ کو ان کو جواب دینا ہے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک قوم کی ذمہ داری دی ہے کہ تم میں سے ضرور ہونا چاہیے، ولتکن کیا ہے، ضرور تم میں سے ہو، چاہیے کہ ہو تم میں سے ایک امت جو بلائے نیکی کی طرف اور روکے برائی سے، اور یاد رکھو یہی فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن میں فلاح پانے والوں کی جیسے وہاں سے شروعات ہو چکی تھی الف لام میم سے، کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، غیب پر، اور خرچ کرتے ہیں اپنے مال، تو فلاح پانے والے لوگوں کی ایک لسٹ ہے قرآن میں الگ الگ طریقے سے۔ تو اس میں سے ایک کام کیا ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا۔ اور کون لوگ ہیں؟ یہود و نصارہ کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اختلاف اس کے بعد جبکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے تھے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں، اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، اور ایک کے سوا سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی ایک جماعت ہے جو حق پر ہوگی اور جو جنت میں جائے گی، باقی سب جہنم میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام۔ تو تفرقہ کیوں؟ دنیاوی مفاد اور شخصیت پرستی کی وجہ سے۔ قرآن میں، سنت میں تحریف، تبدیلی، ہیلا بازی، کم یعنی کہ حق نہ ماننے کی وجہ سے، اور حق آ جانے کے باوجود اس کا مطلب کچھ اور بنا دیا گیا، اس میں عوام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا علماؤں نے غلط واضح و نصیحت کر کے خطبے کے ذریعے عوام کو گمراہ کیا، حق کی طرف آنے نہیں دیا۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے قیامت کے دن، دردناک عذاب۔ یہاں پر ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ ولا تکونوا، کہ نہیں ہو تم میں سے کہ جو فرقہ واریت میں بڑھ جائے، بلکہ کیا ہونا چاہیے کہ ان کی طرح نہیں ہو جانا جو وہ بن گئے جبکہ آ گئی تھی ان کے پاس، یعنی یہ قرآن آنے سے پہلے ان کے پاس کتاب موجود تھی اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ حق پر جمے رہتے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، فرقہ واریت میں بٹ گئے اور ہو گئے دشمن، اور دوسروں کو بھی بھٹکانے کا سبب بنے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ایسے جو فرقہ واریت میں بٹ جاتے ہیں، دین سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب عظیم، دردناک عذاب کی وہ ان لوگوں کو وہ دی گئی ہے، کیسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، جس دن کچھ چہرے سفید چمکتے ہوئے ہوں گے، بیدا یعنی انڈے کی جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے ابیض، بیدا بھی بولتے ہیں نا ہم لوگ، انڈے کو بیدا کیوں بولتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ سفید ہوتا ہے۔ اور کچھ چہرے سیاہ، پریشان حال، غمزدہ
یہ کس دن ہوگا؟ قیامت کے دن، کہ اس دن چہرے پر غم اور خوشحالی ٹپک رہی ہوگی، کیونکہ چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. اگر آپ کا دل خوش ہے تو چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آئے گی. لوگ جیسے کہتے ہیں نا، کیوں آج تم تو بہت خوش نظر، ابھی تو کچھ ان کو کہا بھی نہیں، صرف آپ کا چہرہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتے کہ آج بہت خوش نظر آ رہے ہو یا آج بہت غمگین ہو، آج کچھ فکر مند نظر آ رہے ہو. تو یہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ ان کے چہرے کسے کہ چہرے سے خوشی ٹپک پڑتی ہے. تو اس دن بھی خوشی کے مارے ان کے چہرے کیا ہے؟ چمک رہے ہوں گے. اور اگر دل میں غم ہے تو آپ لاکھ مسکرانے کی کوشش کریں، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مصنوعی لہجہ ہے یا مصنوعی بناوٹ ہے، ہنسی ہے. تو چہرے سیاہ اور سفید ہوں گے، تو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا کہ یعنی میدان محشر میں اتحاد و اختلاف کے اثرات کیا ہوں گے. جو دنیا میں اتحاد پر تھے ایک جماعت، اور ایک جماعت اختلاف پر تھی، یعنی قیامت کے دن سنت پر عمل کرنے والی جماعت کے چہرے سفید روشن ہوں گے اور بدعتیوں اور فرقہ پرستوں کے چہرے سیاہ ہوں گے. یہ بھی کہا گیا ہے کہ کالے منہ والے منافق ہوں گے. پھر کالے چہروں والوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان لا کر کفر کیوں کیا، کیوں اختیار کیا اب طرح طرح کے عذابوں کا مزہ چکھتے رہو. اس روز ہر کافر کا منہ کالا ہوگا. یعنی روشن چہرے والے اللہ کی روشن چہرے والوں کے لیے اللہ کی مہربانی سے جنت میں ہوں گے، اور وہاں سے ایک لمحے کے لیے بھی ہٹنا نہیں چاہیں گے، اور ہمیشہ فردوس کی بہاروں سے لطف اندوز ہوں گے. رحمت سے جنت مراد ہے. یہاں پر رحمت سے کیا مراد ہے؟ جنت مراد ہے، کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، یعنی اللہ کی جنت میں ہوں گے. تو اور جو کافر ہوں گے ان سے کیا کہا جائے گا؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا آپ نے ایمان لانے کے بعد، جبکہ تم نے پڑھ بھی لیا تھا، جان بھی لیا تھا، پھر اس کے بعد بھٹک گئے تھے، اب چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کر کے لائے ہو. اور یہ عذاب صرف آخرت کا ہی نہیں ہے، دنیا کا بھی ہوتا ہے، کہ علماؤں کا قتل اور ظلم فساد، یہ سب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ ہونے کی وجہ سے. کیونکہ مسلمان پیدا تو ہوتے ہیں لیکن مسلمان بن کر رہتے نہیں ہیں. یاد رہے کہ جس معاشرے میں برائی پھیلے، اگر ان میں کوئی جماعت اس برائی سے روکنے والی موجود نہ ہو تو سب کی سب اس برائی کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ وبائی بیماری شروع میں روک تھام نہ کی جائے تو پورا شہر اس بیماری کے میں شکار ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر کا کام ہے اور خود بھی اس بیماری کا شکار ہوں گے. جیسا کہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ اس قوم پر جب عذاب کے فرشتے آئے، یعنی بنی اسرائیل کا ایک واقعہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم پر فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ اس بستی پر عذاب اتارو. تو وہ آئے بستی پر گھوم پھر کر اور گئے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ یا رب ہم کیسے اس بستی پر عذاب بھیجیں کہ ایک نیک شخص اس میں موجود ہے جو رات دن آپ کی عبادت کرتا ہے، تو ہم کیسے اس پر اللہ کا عذاب بھیجے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حکم دیا جاؤ اور اسی سے شروعات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس نے خالی اپنی عبادت میں وقت لگایا، اس نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا کہ اس کا کام تھا کہ اپنے آس پاس والے لوگوں کو بھی اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، اللہ کے ڈر خوف، اللہ کے بارے میں بتاتا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرواتا، لیکن وہ اپنی عبادت میں لگا رہا. تو اللہ تعالیٰ اس کی، حالانکہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کیا ہے، اس پر عذاب اس سے شروعات کرو کہ اس نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی. تو یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، پوری کتاب اس کے اوپر لکھی گئی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو کیا اللہ تعالیٰ کے وہاں اجر و ثواب ہے، اور نہ کرنے والوں کو کیا کیا سزا ہے. ایک سزا معمولی سی یہ سمجھ لو کہ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے اور اگر آپ لوگوں کو نہیں بتاتے، لوگوں کو نہیں روکتے گناہ کے راستے کی طرف، تو آپ دعائیں مانگیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو نہیں قبول کریں گے. سوچ لو کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ مشکل وقت میں کس کو ہم سہارا بناتے ہیں سوائے اللہ کے؟ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ سے ہی گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے ہی وہ کرتے ہیں نا، یا اللہ یہ جو مجھ پر مصیبت آئی ہے، یہ تکلیف آئی ہے، پریشانی ہے، اس کو دور کر دو. اور وہی نہیں سنے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور وہ کیسے ذمہ داری پوری کرے گا؟ جبکہ اس کا علم حاصل کرے کہ میں اس کام کو کیسے کروں، کیسے لوگوں تک قرآن کو پہنچاؤں، کیسے لوگوں تک دین کو پہنچاؤں، کیسے لوگوں تک ایک چیز پہنچاؤں.
تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. پوچھا جائے گا اس دن اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے کفر کیا تمہارے ایمان لانے کے بعد؟ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب عذاب ہے ان کے لیے باوجہ اس کے جو تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وجوہ جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، چمک رہے ہوں گے. یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوگی، جن کی زندگی اپنے فرض کی ادائیگی میں گزری ہوگی. جیسے کہ کسی بھی بڑے کام کی ادائیگی کے بعد کسی بھی شخص کا چہرہ کیسا ہوتا ہے؟ ریلیکس ہو جاتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے کہ میں نے اپنے مشن کو کامیاب کر لیا، اپنے مشن کو پا لیا. تو جن کی زندگی اپنے فرض کی ادائیگی میں گزری ہوگی، جیسے کہ جو کسی بھی کا چہرہ جیسے پرسکون ہو جاتا ہے، کھل اٹھتا ہے، تو یہاں دنیاوی رنگ کالا گورا سے مراد نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی کالا تھا تو وہاں بھی کالا اٹھے گا، دنیا میں جو گورا گورا تھا نہیں، گوروں کے بھی چہرے اس دن کالی ہو جائیں گے اگر وہ کفر کرتے تھے. کیونکہ اگر رنگ سے مراد ہوتا تو بلال حبشی جن کا رنگ کالا تھا اور ناک چپٹی تھی، مگر عمل ان کے سیرت میں اگر آپ پڑھیں تو بڑے بڑے سفید رنگ والوں سے بھی آگے آگے یہاں نیکی اور بدی کی وجہ سے جو خوش اور غمزدہ چہرے مراد ہیں. جیسے کہ ایک جگہ اور آتا ہے ترحقوا قطرہ سورہ عبس میں، ان کے چہرے غبار آلود ہوں گے، بے رونق ہوں گے. تو کھلے چہرے والے قیامت کے دن اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، کیونکہ رب کے دیدار کے لیے صرف اپنی ہی اصلاح نہیں بلکہ لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی ویسے ہی فکر مند ہوں جیسے کہ اپنی جان کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. یعنی مثلا میری لڑکی ہے، اگر میں نے اس کو منع کیا ہے کہ گناہ کا کام ہے بے پردگی سے باہر نکلنا، لوگوں سے مل جل رکھنا اور چھپی ہوئی دوستی رکھنا اور یہ کرنا، ایسے ہی میں اگر کسی مسلم بچی کو روڈ پر دیکھتی ہوں کچھ کرتی تو میرے دل میں تڑپ ہونا چاہیے میں اس کو کیسے سمجھاؤں، میں اس کو کیسے روکوں. تو یہ تمام جو امت ہے یہ ہمارے ہی بہن بھائی ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری اولاد ہے. جیسے سورہ قیامہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا یومئذ ناظرہ، یعنی اس دن کچھ چہرے ایسے کہ خوش و خرم ہوں گے اور اپنے رب کی طرف خوشی سے دیکھ رہے ہوں گے. اور دوسری جگہ وجوہ یومئذ باسرہ ترہقھا قاترہ، چہرے بجھے ہوئے ہوں گے، اداس ہوں گے اور اپنے رب کی طرف خوف کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں کہ پتہ نہیں اب اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فیصلہ بھیجتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا گیا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین، یعنی یہ اللہ کی آیتیں اور اس کے دلائل و براہین ہیں جن میں صحیح صحیح باتیں اور آپ کو پڑھ کر سنائی جا رہی ہے. حق سے یہی مراد ہے کہ ان میں دنیا اور آخرت کا ضروری حل کھول دیا گیا ہے. پھر فرمایا اللہ لوگوں پر ظلم کرنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ تو حاکم عادل ہیں، ظلم پسند نہیں کرتے. کالے منہ والوں پر اللہ کا ظلم نہیں ہے بلکہ وہ اسی لائق تھے، انہوں نے ایسے کالے والے کام کیے تھے جس کی وجہ سے آج یہ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. پھر آیت نمبر 109 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. یعنی اگر تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گے تو کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے اور اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، لوٹائے جاتے سارے معاملات سارے کام. یعنی ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہوگا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی. تو اللہ کے قبض و قدرت علم میں ہر چیز اور سب پر اسی کی بادشاہت ہے. وہ اپنی مخلوق پر ذرہ برابر بھی ظلم کو گوارا نہیں کرتے. دنیا اور آخرت میں حاکم مطلق ہی کا تصرف اور اختیار ہے، اور اس نے ہر چیز کا جو خاصہ مقرر کیا ہے اس کا ظہور ہو کر رہے گا جب تک کہ وہ خود ہی اس کو سلب نہ فرما دے. تمام جھگڑے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ ہی انہیں عدل و انصاف سے طے فرمائیں گے. پھر سے آ گئی کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. کون؟ ہم مسلمان، ہم سے خطاب ہے تم بہترین امت ہو. پہلے کیا چاہیے کہ ہو ایسی امت، اب ڈائریکٹ خطاب کہ تم ہو اور تم کو ہونا چاہیے بہترین امت. امت مسلمہ جیسے دوسری جگہ ہم پڑھ چکے سیقول الصفاء میں کہ امت وسط،
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، کہ ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو، کیونکہ بہترین بنایا گیا، تم نکالے گئے لوگوں کے لیے انسانیت کی بھلائی اور اصلاح کرنے کو۔ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ کتاب محفوظ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مکمل محفوظ ہے، لہٰذا کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورثہ اپنی امت کے پاس چھوڑا ہے، علم کا، قرآن کا، سنت کا، اب یہ امت اصل ورثہ وارث ہے اس کی، کہ تمام دنیا پر عام کرے یہ وراثت، اس کو اس میں شریک کر لیں اور سب میں بانٹیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑ کر جاتے دنیا میں، بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو اسی لیے انبیاء کی وراثت علماء ہوتے ہیں، امت وسط، جس کا کام ہے کہ دوسرے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا جو ان کے رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور آپ کی امت کے ذریعے پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو لے لیا، امت مسلمہ تو کہلائے، اس پر تو بہت خوش ہے کہ ہم بہت چہیتی امت ہے، بہت لاڈلی امت ہے، لیکن جو چیز ہم کو دی گئی تھی اس کو اپنے پاس ہی لے کر بیٹھ گئے، حق کو چھپا دیا بیٹھے بیٹھے، یعنی پیٹ پیچھے پھینک دیا، اور اللہ کی طرف سے اس نصیحت کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے پڑ گیا، اور چیزوں میں نام پیدا کرنے کی، دوسری قوموں کی یعنی نقالی کے ہمیں بنایا گیا تھا رہنما، اور ہم بن گئے دوسروں کو اتباع کرنے والے۔ تو تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے بنائے گئے ہو۔ اس فضیلت کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمیں دنیا کے سامنے دین کا پیغام لے کر جانا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہا گیا کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو، حالانکہ اس وقت بھی سب سے زیادہ امیر ترین ملک مسلمان ملک ہے، دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین انسان مسلمان ہے، دنیا میں سب سے زیادہ وسائل کی حامل قوم مسلمان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تمام چیزوں کا صحیح استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ یہاں مال کی وجہ سے بہترین نہیں کہا گیا، بلکہ اللہ کا پیغام، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا، اور یہ صرف مردوں کو کا ہی کام نہیں ہے، بلکہ عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 71، والمومنات والمومنات بعضهم اولیاء بعض، یعنی تم مومن اور مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہو، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ جیسے کہ بہت سے لوگ اس پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کا کام نہیں ہے، اس کو کسی نے کہا نہیں ہے کہ یہ کام کرو۔ تو یہاں مومنات کو عورتیں بھی یہ کام کریں، کیونکہ عورتیں تو معاشرے کا ایک حصہ ہیں، اور اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو سزا کیوں ہوگی؟ کہ جس طرح بنی اسرائیل نے یہ کام چھوڑا تو ان پر لعنت بھیجی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے گزرتے تھے اور برائی سے نہ خود رکتے تھے اور نہ دوسروں کو روکتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ لہذا ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی صلاحیت، اپنی استطاعت اور اپنے اپنے حالات کے مطابق اس دین کے کام کو عام کریں، برائی سے لوگوں کو روکیں، کیونکہ اس حدیث پر عمل کرنا ہے۔ ضروری ہے کہ برائی کو ہاتھ سے، زبان سے، دل میں برا سمجھنا ہے۔ ہم حدیث کے مطابق اپنے ایمان کی جانچ خود کریں کہ کیا کسی برائی کو، خواہ میرے گھر میں ہو، پڑوس میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، راستے میں آتے جاتے دیکھ کر میرا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اچھائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تم پر عذاب بھیجیں گے، پھر تم اس کو پکارو گے اور وہ تمہیں جواب نہیں دے گا، یعنی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ دوسری جگہ ترمذی کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قوم گناہوں میں مبتلا ہو جائے اور ان میں اس کو بدلنے کی قدرت والے بھی موجود ہوں، کہ جو اپنی طاقت و قوت کے مطابق برائی سے لوگوں کو روک سکتے ہیں اور پھر بھی نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف سے عذاب میں مبتلا کریں گے۔ اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کشتی کی بیان کی ہے کہ ایک کشتی ہے جس میں 2 فلور ہے، ایک گراؤنڈ فلور ہے، ایک فرسٹ فلور ہے۔ اب فرسٹ فلور والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، نیچے آتے ہیں اور نیچے والوں سے پانی لے کر جاتے ہیں، نہیں سوری، پانی کا ذخیرہ اوپر والوں کے پاس ہے، نیچے کشتی میں جو لوگ ہیں وہ اوپر جاتے ہیں اور ان سے اپنا پانی استعمال کر لے کر آتے ہیں۔
اب اگر یہ نیچے والوں کو اوپر والے جو فلور پر ہیں وہ پانی دینا بند کر دیں کہ ہم نہیں دیں گے، تو وہ کیا کریں گے؟ کشتی میں سوراخ کریں گے کہ ہم نیچے سے لے لیتے پانی. تو کیا ہوگا اس کا انجام؟ سب ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے، نیچے والے بھی. تو اسی لیے کہ بگڑی ہوئی قوم کو اگر سدھارنا ہے تو کوئی تو ہو ایسی جماعت، کوئی تو ہو لوگ ایسے جو ان کو بتائے کہ تم غلط کر رہے ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے دل میں ایمان ہو اور وہ برائی کو دیکھ کر کوڑے نہیں. جیسے کہ صفائی پسند انسان کہ اگر کہیں اس کو گندگی ہے تو اس کے دل میں کڑن ہوتی کیسے میں اس کو صاف کروں. تو یہ کام کیوں نہ کرنا ہے؟ جیسے کہ جس میں ایک بیماری ہو، اگر وقت پر علاج نہ کیا جائے تو دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور اس طرح پورا جسم بیمار ہو جاتا ہے. کام تو یہ ہمارے کرنے کا تھا، مگر یہ کام بڑے پیمانے پر کر ہی نہیں رہے. عیسائی مشنری اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے کہ آپ پڑھ کر حیران ہوں گے. تو یہ کام عزم کر کے شروع کرنا ہے، اس امید پر کہ اللہ کے لیے وہی کامیابی عطا فرمائیں گے. اگر ناکامی ہو بھی تو ہمت نہیں ہارنا ہے. جیسے کہ امیر تیمور کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ کے لیے گیا تو ہر بار ہار گیا، تو بڑا افسوسناک ہو کر بیٹھ گیا اور دیوار پر نظر جمائے ہوئے تھے. تو دیوار پر دیکھا کہ ایک چونٹی ہے، وہ تقریباً 30 بار چڑھتی ہے اور پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گرتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یا رب، کیا میں اس چونٹی سے بھی گزرا ہو گیا؟ اور پھر ہمت سے جا کر وہ تدبیر کے ساتھ لڑتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے. تو تھک کر بیٹھ نہیں جانا ہے، کیونکہ ارادے خلوص دیکھ اللہ تعالیٰ ہمارے نیتیں، ہمارے ارادے، ہمارے خلوص دیکھتے ہیں. بھلے سے ہم کسی ایک کو بھی نہیں ہدایت کی طرف لا سکے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کے بارے میں پوچھیں گے. یار اب میری اتنی استطاعت تھی، میں نے یہ کوشش کی تھی کسی کو اچھی بات بتانے کی، یا اللہ میں نے کوشش کی تھی کسی کو برائی سے روکنے کی، اب وہ نہیں مانتے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یعنی امت محمدیہ بہترین امت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتی یعنی تم لوگوں کے حق میں سب سے بہتر ہو کہ ان کے گلوں میں زنجیریں ڈال کر اسلام کی طرف لاتے ہو، پھر وہ دل سے مسلمان ہو جاتے ہیں. معلوم ہوا کہ امت محمدیہ سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچتا ہے. اسی وجہ سے فرمایا کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یعنی یہ کام ایمان والوں کے ہیں. درہ بنت ابی لہب فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے. ایک آدمی نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا کہ بہترین لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، سب سے زیادہ بھلائی کا حکم کرنے والے، سب سے زیادہ برائی سے روکنے والے، اور سب سے زیادہ صلح رحمی کرنے والے. چیک لسٹ بتا دی گئی کہ بہترین بننا ہے تو یہ کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ کہ سب سے زیادہ قرآن پڑھنا ہے، سب سے زیادہ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بننا ہے، اور بھلائی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے. امت محمدیہ کو بہترین امت کا خطاب محض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا، کیونکہ آپ اشرف الانبیاء ہیں اور اللہ کے اور سب سے پیارے ہیں. اللہ نے آپ کو ایک بڑی شریعت اور جامع دین عطا فرما کر بھیجا. اتنا جامع دین آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں ملا تھا. آپ کی راہ پر اپنا کر تھوڑا سا عمل بھی وہ کام کر جاتا ہے جو دوسری راہوں کے مدت تک مشقت والے عمل بھی نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بعض چیزیں ایسی ملی ہیں جو کسی نبی کو نہیں ملی. ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ فرمایا میری روب سے مدد کی گئی، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی، میرا نام احمد رکھا گیا، میرے لیے مٹی پاک کر دی گئی، اور میری امت بہترین امت قرار دی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے اے عیسیٰ میں تیرے بعد ایسی قوم بھیج رہا ہوں جو راحت پر حمد و شکر بجا لائے گی اور مصائب پر ثواب کی نیت سے صبر کرے گی، حالانکہ اس میں نہ علم ہوگا نہ حلم. پوچھا یہ کیوں کر ہوگا جب وہ علم و حلم سے محروم ہوگی؟ فرمایا میں اپنے علم و علم سے اسے عطا کروں گا. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین امت ہونے کا ثبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے امتی جنت والوں میں 1/4 ہوں گے. یہ سن کر ہم نے تکبیر کہی. پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم لوگوں میں 1/3 ہوگے. پھر ہم نے تکبیر کہی. پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنتی میں آدھی میری امت ہوں گے. ہم سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم جنت والوں میں 1/4 سے راضی نہیں؟ ہم نے خوش ہو کر کہا اللہ اکبر. پھر فرمایا کہ تم 1/3 سے راضی نہیں؟ پھر ہم نے اللہ اکبر کہا. پھر فرمایا مجھے امید ہے کہ تم جنت والوں میں نصف ہو گئے، یعنی آدھی دوسری قوم ہوگی
اور آدھی پوری وہ ہوگی، یعنی اتنی ساری قوم ملا کر آدھی ہوگی، اور آدھی جنت امت محمدیہ کی ہوگی، اللہم اجعلنا منہم۔ کیا تم اس سے خوش نہیں کہ تہائی جنت تمہاری ہو؟ صحابہ بولے یہ تو بہت ہے۔ فرمایا اچھا اگر آدھی جنت تمہاری ہو؟ صحابہ بولے اب اور بھی زیادہ اچھی ہے۔ فرمایا جنت والوں کی 120 صفتیں ہیں جن میں 80 صفتیں تمہاری ہوں گی، وہ تہائی جنت والے تم ہو۔ جیسے سورہ اس میں آتا ہے، سورہ واقعہ میں ثلۃ من الاولین اترنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت والوں میں 1/4 ہو، تم جنت والوں میں 1/3 ہو، تم نصف ہو، تم 2/3 ہو۔ ہم دنیا میں سب سے پیچھے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے ہم ہی جائیں گے، البتہ انہیں ہم سے پہلے کتاب دی گئی اور ہمیں ان کے بعد انہوں نے حق میں اختلاف کیا۔ اللہ نے ہمیں اس حق کی ہدایت فرمائی۔ اس تعطیل والے دن میں بھی اختلاف ہے، اس میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہفتے کا دن یہودیوں کا اور اتوار کا عیسائیوں کا۔ تو مسلمانوں کو بشارت ہے، فتح و کامرانی انہی کے قدم چومے گی، اور وہ ان دین کافروں اور بے ایمانوں پر غالب ہو کر رہیں گے۔ بس وہ اتنا ہی کریں گے کہ کچھ دیر کے لیے تمہیں تنگ کریں گے، یعنی آگے جو کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے تم کو لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، کہ تمہارے لیے فتح و نصرت کی خوشخبری ہے کہ تھوڑا سا تم کو پریشان کریں گے، لیکن مسلمانوں کو بشارت ہے فتح و کامرانی انہی کے قدم چومے گی، اور وہ ان کے دین کافروں اور بے ایمانوں پر غالب ہو کر رہیں گے۔ بس وہ اتنا ہی کر سکتے کہ کچھ دیر کے لیے تمہیں تنگ کریں، لیکن اگر میدان جنگ میں آ گئے تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ خیبر کی جنگ میں ذلیل ہوئے، ان کی ناکیں مٹی میں ملی اور بڑی بڑی ناکوں والوں کی رونت خاک میں مل گئی۔ مدینہ کے یہودی بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ کا بھی یہی حشر ہوا۔ سب کو اللہ نے ذلیل و خوار کیا۔ شام کے عیسائیوں کو 20 لڑائیوں میں مسلمانوں نے توڑ کر رکھ دیا اور ان سے ہمیشہ کے لیے ملک شام چھین لیا، اور مسلمان شام پر قابض رہیں گے یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان میں اتریں گے، شریعت محمدیہ کے آئین کے مطابق حکم فرمائیں گے، صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر قتل کریں گے اور جزیہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس وقت کافروں سے محض اسلام ہی قبول کیا جائے گا، ورنہ قتل کر دیے جائیں گے۔ تو لن یضروکم الا اذى وان یقاتلوکم ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ اور ماری گئی ان پر ذلت جہاں کہیں بھی ہو، پائے گئے آج بھی یہ ذلیل ہیں۔ اسرائیل قوم دنیا کے نقشے میں ان کا کوئی اپنا ملک نہیں ہے، الا یہ کہ زبردستی زور سے فلسطین پر قبضہ کیے ہوئے ہیں ہیکل سلیمانی کی وجہ سے، اور آج مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے یہ طاقت بن کر ظلم و ستم کر رہے ہیں فلسطین میں مسلمانوں پر۔ لیکن انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو یہ اسی طرح چن چن کر مارے جائیں گے، لیکن تب تک انتظار میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا نہیں ہے، کچھ تو کرنا ہے، کم از کم علم سیکھنا ہے کہ جواب دے سکیں کسی کو۔ الا بحبل اللہ، ہاں مگر 2 طریقوں سے یہ اہل کتاب ذلت سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ سے تعلق مضبوط کریں، یعنی مسلمان ہو جائیں، لوگوں سے اپنے تعلقات اچھے بنا لیں، اور یہ اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹیں۔ ان میں محتاجگی مسلط کی گئی اس لیے کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے اور انبیاؤں کو ناحق قتل کیا کرتے، اس لیے کہ وہ ان کو ان تمام برائیوں سے روکتے جو تھے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور اس نے نافرمانی میں وہ حد سے گزر جاتے تھے۔ ان کی ذلت و رسوائی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح سے ان کو ذلیل کیا اور کس طرح سے ان کو رسوا کیا۔ تو یہاں پر وہی بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی خوشخبری دی ہے کہ یہودیوں کی دائمی ذلت کا توق، یعنی اللہ نے ان بدبخت یہودیوں پر ایسی ذلت ڈال دی ہے کہ وہ ان کے گلے کا توق بن گئی ہے۔ یہ جہاں کہیں ہوں گے ذلت انہیں چمٹے گی۔ یہ ایمان لانے والے نہیں، یہ اللہ کے ذمے کے یا لوگوں کے ذمے کے بغیر امن و سلامتی سے نہ رہ سکیں گے، یعنی ذمی بن کر مسلمانوں کے ماتحت رہ سکیں گے، جزیہ ادا کریں گے اور احکام ملت تسلیم کریں گے، یا اسی طرح امن سے رہیں گے کہ کوئی مسلمان انہیں امن دے دے۔
مثلاً صلح یا معاہدہ ہو جائے یا کسی کو پناہ دے دی جائے، خواہ مسلمان عورت یا غلام پناہ دے دے، اور کسی قوم کی پشت پناہی حاصل ہو جائے جیسے کہ نصارہ وغیرہ کی۔ بیان ہو چکے قبل سے عہد و ذمے مراد ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے اور ان پر افلاس بھی ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اپنے برے کرتوتوں سے اپنے اوپر ذلت و خواری اور قہر باری واجب کر لیا۔ ان کا کبر و غرور اور حسد و بغاوت ان چیزوں کا خاص سبب ہے، جیسے یہ خود کو سب سے اونچا اور با اختیار کہتے تھے، اس کے برعکس اللہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار اور محتاج نادار بنا دیا۔ اور آخرت کی روح فرسا ذلت الگ ہے۔ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں نے انہیں کفر و سرکشی پر، قتل انبیاء پر اور بغاوت پر ابھارا۔ احکام الہیہ کی دل کھول کر نافرمانی کی اور حرام چیزوں کا بے خوف ہو کر استعمال کیا، ان کی ذلت کا اہم سبب ہے۔ یعنی حرام کو حلال، حلال کو حرام بھی منا لیا اپنی مرضی سے، اور اللہ تعالیٰ کے جو قوم ہے جو اللہ کی پسندیدہ ہے اس کے ساتھ کیا ہے، ان کی پکی دشمنی ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیاوی طور پر تو نظر آ رہے کہ بہت یہ پیسے والے، بڑے پاور والے اور بڑے، لیکن یاد رہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ ایسے ہی ذلیل و رسوا ہوں گے جیسے کہ آج وہ مسلمانوں کو کر رہے ہیں۔ اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا للایمان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔